فیض نے کہا تھا تیرگی ہے کہ امٹتی ہی چلی آتی ہے، شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے، چل رہی ہے کچھ اس انداز سے نبض ہستی، تیرگی ہے کہ امٹتی ہی چلی آتی ہے، دونوں عالم کا نشہ ٹوٹ رہا ہو جیسے، چل رہی ہے کچھ اس انداز سے نبض ہستی، شب کی رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہو جیسے۔ دیکھیے جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنے غیر معمولی تغیرات پیدا کرنے والا کوئی سانحہ ہوا ہو۔ اس کے بعد یا تو ہم تاریخ کے چوراہے پر سوئے پڑے رہیں گے اور بھی گہری نیند سو جائیں گے، یا بیداری کی ایک لہر اٹھے گی اور یہ دنیا بدل جائے گی۔ یہ دنیا ایسی تو بہرحال نہیں رہے گی۔ اقبال نے کہا تھا غالباً دوسری عالمگیر جنگ کا انہوں نے ادراک کر لیا تھا، اس کشمکش کا جو جرمنی اور مسولینی اور دوسری دنیا کے درمیان پیدا ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور یہ کہا تھا کہ گنبد نیل اس بحر کی تہ سے اب اچھلتا ہے کیا، گنبد نیل و فری رنگ بدلتا ہے کیا۔ ہمارے لیے عمل کے سوا سارے راستے بند ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم چیزوں کو اب مؤخر کرنے کے متحمل بہرحال کسی صورت میں نہیں ہیں۔ جو کچھ سامنے ہوا جو کچھ رونما ہوا چند نکات کی صورت میں نے اسے لکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے مذاکرات کی امریکی پیشکش مسترد کر دی ہے، وہ ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ امارات سمیت کئی عرب ممالک میں کاروبار حیات ٹھپ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے شکوہ کیا ہے کہ امریکہ صرف اسرائیل کا دفاع کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے اطلاعات ہیں۔ مسلم ممالک نے ایران کو تنہا چھوڑ دیا ہے اور صرف دکھاوے کا ویویلا کر رہے ہیں۔ روسیوں نے ایران کی مدد کی ہے، لیکن اس سے زیادہ چین نے جو اپنا کام خاموشی سے کرتے ہیں۔ ایران نے اپنے میزائل اور ڈرون ضرور استعمال کیے، لیکن سب سے زیادہ مؤثر چینی میزائل رہے۔ ایرانی عسکری صلاحیت اور عزم کا پوری طرح ادراک نہیں کیا گیا۔ امریکہ کے ابراہم طیارہ بردار بیڑا جو ہے اسے پیچھے ہٹنا پڑا ہے، 250 کلومیٹر پیچھے۔ ایک تیل بردار بھارتی جہاز کو ڈبو دیا گیا ہے، اور ایک چھوٹے برطانوی بحری جہاز پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جہاں کہیں ایرانی بم گرے ہیں یا میزائل، وہاں مقیم لوگوں نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ سے اختلافات کے باوجود مغربی ملک اب اس کی پشت پہ آن کھڑے ہوئے ہیں۔ سنگین اختلافات اور دھمکیوں کے باوجود، ضم کرنے کی دھمکیوں کے باوجود، کینیڈا نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانیہ نے امریکہ کو پیشکش کی ہے کہ اس کے اڈے استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کو خوفزدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن وہ شش و پنج کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ میں اس کے مندوب نے جنگ کی بجائے مذاکرات پر زور دیا، لیکن عرب ملکوں پر ایران کے حملے کی مذمت کی۔ بھارت اب مکمل طور پر امریکہ کی گود میں جا پڑا ہے۔ اس نے 4 امریکہ نواز ملکوں کے تحت کوآڈ میں سرگرم ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور اگلا اجلاس کوآڈ کا امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور بھارت غالباً۔ پاکستانی قیادت خوف کا شکار ہے اور عملاً ہم امریکی کیمپ میں ہیں، جبکہ پاکستانی عوام امریکی جارحیت پر برہم ہے۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے پر احتجاج کے لیے جلغار کرنے والے 34 پاکستانی قتل کر دیے گئے۔ اسلام آباد میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں اور گلگت میں بھی۔ گلگت میں تو ایسے مظاہرے ہوئے کہ اقوام متحدہ کے دفتر کو جلا دیا گیا اور بعض سرکاری تنصیبات پہ حملے ہوئے۔ کیا کراچی میں قونصل خانے پر یلغار کرنے والے مسلح تھے کہ انہیں قتل کیا گیا؟ ہوائی فائرنگ سے ظاہر ہے نتیجہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اگر قونصل خانے کو آگ لگانے کا خطرہ تھا تو گولیاں پاؤں یا ٹانگوں میں ماری جا سکتی تھی، لیکن انہیں قتل کیا گیا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ امریکی میرینز نے کیا یا سندھ پولیس نے۔ پاکستانی حکومت اپنے عوام کے غیظ و غضب اور امریکہ کے ساتھ عہد و پیمان کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے
کہ موجودہ حکومت کے خلاف نفرت اب آخری درجے میں پہنچے گی اور اسے برقرار رکھنا مشکل ہوگا اس حکومت کو۔ شہباز شریف اس صورتحال میں لیڈر کا کردار ادا نہیں کر سکتے، ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور اپنے بھائی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ان کا کوئی مصرف باقی نہیں رہا، انہیں چلتا کیا جائے۔ عمران خان کے کئی پرانے کلپ سوشل میڈیا پر دیکھے جا رہے ہیں، وائرل ہیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں مسلم ممالک میں تصادم ہوگا، مصیبت میں مبتلا ہوں گے، اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہوگا۔ سوشل میڈیا پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج مان لیے جاتے اور عمران خان اقتدار میں ہوتے تو کیا پاکستان اسی تذبذب میں ہوتا یا کوئی واضح پالیسی اختیار کرتا، جیسے اس نے بھارتی کارروائی کے خلاف دن دہاڑے 6 مقامات پر بمباری کی تھی۔ مثلاً عمران خان جنگ بندی کے لیے عالمی تحریک اٹھانے کی شاید کوشش کرتے۔ عام طور پر یہ باور کیا جاتا ہے کہ ملک آج جس بحران کا شکار ہے اس کی ابتدا جنرل باجوہ نے رکھی تھے، جو اخبار نویسوں کو چین کے خلاف اکساتے تھے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف مائل تھے، اور بعض لوگ تو اب انہیں امریکی ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ افسوس کہ وہ پالیسی جاری رہی۔ غسل خانے میں گر کر باجوہ زخمی ہوئے تو شاذ ہی ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ ملک کے سامنے اب صرف ایک راستہ باقی ہے کہ داخلی ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی اور عمران خان سے بات کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بہترین آدمی شاید محمود اچکزئی ہیں۔ بھارت اور ایران کے راستے الگ ہو گئے۔ عرب ممالک کی رائے عامہ بھی بھارت پہ برہم ہوگی اور اس کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ اب یہ نقطہ پوری طرح واضح ہو گیا ہے کہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں، امریکی پارلیمنٹ، CIA اور پینٹاگون میں بھی اسرائیل کے اثرات گہرے ہیں۔ امریکہ کی نئی نسل اور دانشوروں کے علاوہ امریکی تھنک ٹینکس میں یہ احساس ابھر رہا ہے اور بالآخر اس کے مضمرات ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی زوال کو تیز تر کر دیا ہے۔ امریکہ اب ایک ایسے خپتی لیڈر کا متحمل نہیں جس نے کانگریس کے بغیر ہی جنگ شروع کر دی، حتیٰ کہ فوجی قیادت کو بھی پوری طرح اعتماد میں نہیں لیا۔ اب نئی دنیا کو بہرحال وجود میں آنا ہے۔ امریکہ اسرائیل گٹھ جوڑ کی جنونی مہم جوئی سے خوفزدہ دنیا اپنی بقا پر سوچنے کے لیے مجبور ہوگی اور آگے بڑھنے پر مجبور ہوگی۔ امریکہ ایران جنگ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کویت میں آج 3 امریکی طیارے گرے ہیں۔ کیا امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنے، یہ مذہبی لیڈرشپ کا اقتدار ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا یہ ایران کو 500 سال پہلے کی طرح 4 حصوں میں بانٹنے کے منصوبے میں کامیاب ہوگا؟ جب جنگل سے نکل کر 14 سالہ اسماعیل نے ایک بار پھر ایران کو متحد کیا تھا، یا گزشتہ روز یا 12 روزہ جنگ کی طرح ایران بچ نکلے گا؟ ایرانی صدر نے ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات سے انکار کیوں کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایرانی صدر کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے الفاظ پہ، اپنی بات پہ قائم رہنے والا امریکی صدر اس قابل ہی نہیں کہ اس پر اعتبار کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کی شخصیت ایران امریکہ جنگ یا مجوزہ مذاکرات دونوں پر بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس شخصیت پر غور کیے بغیر اس جنگ کے عوامل، مضمرات اور نتائج کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے اوباما نے اس لیے جنگیں چھیڑیں کہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھ سکے۔ وہ خود کو انہوں نے دنیا میں امن قائم کرنے والی شخصیت کے طور پر پیش کیا، لیکن عملاً ان کا کردار کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے شخص ہیں جو کسی سے بھی مشورہ کیے بغیر، کسی کو بھی اعتماد میں لیے بغیر بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے پوری دنیا کے ممالک پر اپنی مرضی سے ٹیرف لگائے، جبکہ جس قانون کے تحت اس نے ایسا کیا اس میں صدر کو یہ اجازت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ سپریم کورٹ نے ان کے فیصلوں کو مسترد کر دیا۔ اس پر ٹرمپ نے ججوں کو بے نقط سنائی۔ اصولوں سے مبرہ ایک شخص اپنی ریپبلکن پارٹی کیا، مخالف پارٹی ڈیموکریٹ پارٹی کیا، کانگریس کیا، پینٹاگن کیا،
سب سے بے نیاز ہے۔ دنیا جنونیوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ ٹرمپ کی شخصیت کیا ہے؟ مذاکرات کے دوران ہی ٹرمپ خنجر نکال کر پشت میں گھونپ دیتا ہے۔ کئی اقدار ایسی ہیں کہ ان کا مذہب سے تعلق نہیں، بلکہ ملحد اور بت پرست آتش پرست ہر کوئی انہیں تسلیم کرتا ہے، جیسا کہ یہ کہ سفیر کو جنگ کے دوران قتل نہیں کیا جا سکتا، اسے چھوا بھی نہیں جا سکتا۔ ٹرمپ نے ایک بار صدر اوباما کی طرف سے عالمی طاقت امریکہ کا ایران کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ یکتا طرفہ طور پر توڑا تو امریکی ساکھ کو کتنا دھچکا لگا۔ اسی سے دنیا کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کیسا آدمی دنیا پر مسلط ہو گیا ہے۔ وینزویلا کے صدر کو اغوا کیا، کینیڈا کو اپنی ریاست بنانے کی دھمکی دی، گرین لینڈ پر قبضے کا گویا فیصلہ ہی کر ڈالا کہ اس پر ہم قبضہ کریں گے۔ پھر اس نے مذاکرات کے دوران گزشتہ سال جون کے مہینے میں پہلے اسرائیل سے حملہ کرایا، پھر خود جا کر ٹوماہاک میزائل سے ایرانی جوہری تنصیبات تباہ کیں اور دنیا کو یہ بتایا کہ ایران کی جوہری تنصیبات ختم ہو گئیں، یہ دعویٰ کیا۔ اس کے بعد مذاکرات کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد جب وہ یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ ایرانی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی گئی ہیں، تو دوبارہ حملے کا کیا مطلب تھا؟ اس بار بھی مذاکرات جاری تھے۔ عمان ان مذاکرات میں سہولت کاری کر رہا تھا اور عمان کی قیادت خوش تھی کہ مذاکرات ٹھیک نہج پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران اپنے ایٹمی پروگرام پر عالمی نگرانی کے لیے آمادہ نہیں تھا، اس کا اعلان کر چکا تھا۔ اس دوران اچانک حملہ کر دیے گا۔ پینٹاگن نے آج بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے جنگ شروع کرنے کے کوئی اشارے پہلے نہیں ملے تھے۔ ٹرمپ ایک ایسا آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ چالاکی کے ساتھ ہر مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دور اندیشی اور حکمت اور اپنے الفاظ پر قائم رہنے جیسی اقدار کو وہ مانتا ہی نہیں، بلکہ اسے حماقت سمجھتا ہے۔ ٹرمپ ایک ایسا لیڈر ہے جسے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا صدر ہوتے ہوئے اسے پاکستان جیسے چھوٹے ملکوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ 2017 میں سعودیہ اور امارات نے ایوانکا ٹرمپ کی سربراہی میں ورلڈ بینک کے ایک منصوبے کو $100 ملین فراہم کرنے پر اتفاق کیا۔ مئی 2025 میں قطر نے ٹرمپ کو $40 کروڑ کا ایک جہاز تحفے میں دیا۔ 2025 میں مشرق وسطیٰ کے دورے پر عرب حکمرانوں نے $2000 ارب کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے باوجود کیا ہوا؟ کیا یہ سرمایہ کاری محفوظ رہے گی اگر یہ مہیا کی گئی؟ جو شخص دوسرے ملک کے صدر کو اغوا کر کے اس کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کر لے، اس سے کسی بھی چیز کا اندیشہ ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے، ذہنی غلاموں کا؟ ہمارا وزیر اعظم انہیں سلوٹ پیش کرتا ہے، انہیں میں دنیا میں امن کا علمبردار قرار دیتا ہے، ان کے لیے نوبل پرائز تجویز کرتا ہے۔ مئی 2025 میں جنوبی افریقہ کے دورے پر صدر سرل رامافوسا کی توہین کی اور کرتا ہی چلا گیا ڈونلڈ ٹرمپ۔ رامافوسا نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ عربوں کی طرح میرے پاس ایک جہاز موجود نہیں جو میں آپ کو تحفے میں پیش کروں اور آپ کی بے عزتی سے بچ سکوں۔ ٹرمپ منتقم مزاج ہے، جھوٹا ہے، وعدہ خلاف ہے، چالاکی پر انحصار ہے، ذہنی طور پر غیر مستحکم۔ یہ شخص دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ مبینہ طور پر ایپسٹین فائل میں اسرائیل کے ہاتھوں دوسرے عوامل کے علاوہ ایپسٹین فائل کی وجہ سے بلیک میل ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک پر قبضہ کرنے کا مقدس حق رکھتے ہیں۔ دریائے نیل سے دریائے فرات کے درمیان سب کچھ، یعنی سارا مشرق وسطیٰ ہمارا ہے۔ یہی الفاظ اسرائیل میں امریکی سفیر نے ادا کیے۔ بحیثیت مجموعی دنیا کی قیادت اس وقت ذہنی طور پر غیر مستحکم لوگوں کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ عرب ممالک کے علاوہ اسرائیل کی نظریں پاکستان اور ترکی پر مرکوز ہیں۔ پاکستان پر اس لیے کہ وہ اسٹیٹ آف آرٹ ایٹمی صلاحیت اور میزائل پروگرام رکھتا ہے۔
اس کے پاس ایک ایسی فوج ہے جو جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسری طرف مودی اسرائیل گیا تو اس کے فوراً بعد اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ مودی نے چابہار سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ عالمی عسکری اور سیاسی سوجھ اور بوجھ رکھنے والے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ ظاہری بیانات سے قطع نظر انڈیا، امریکہ اور اسرائیل اب یکجا ہیں۔ برکس کا خطرہ بھی ٹرمپ نے وقتی طور پر تو کم از کم کنٹرول کر لیا ہے۔ پاکستان کی طرح عرب ملک بھی سر جھکائے بیٹھے ہیں، جیسے کسی خاتون کے رشتے کی بات طے ہو رہی ہو اور وہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ جنرل حسن محمود کے بقول، ریٹائرڈ جنرل حسن محمود کے بقول، ٹرمپ اس لیے پاکستانی قیادت کی ستائش کرتا ہے کہ خوشی سے پھول کر وہ کپا بنے بیٹھے رہیں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ پاکستانی حکومت کو کئی طرح کے خوف لاک، اس میں ایک خوف عمران خان کا ہے، لہذا وہ ہر حال میں امریکہ کو خوش رکھنا چاہتی ہے۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے جو کوئی اور مسلمان ملک نہیں رکھتا۔ ہم ایک اعلانیہ ایٹمی قوت ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی تجربہ نہیں ہو سکا کہ کسی ایسی ایٹمی ملک کے خلاف جنگی مہم آسانی سے برپا کی جا سکتی۔ اگر ایسا کیا گیا تو اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں۔ تجزیہ کار تنزن کہتے ہیں ایران 56 ہے، ویسے 56 مسلمان ملکوں کا اکلوتا بھائی ہے جو تنہا مزاحمت کر رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں خبر چھپوائی گئی کہ اسرائیل کے علاوہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی ٹرمپ کو قائل کیا کہ ایران پر فوراً حملہ کرے۔ یہ حقیقت ہے، یہ کہانی۔ یہ اندیشہ میرے دل میں اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ عرب ایران دشمنی پر ممکن ہے دشمنی کی آگ پر تیل چھڑکنے کے لیے چھپوائی گئی ہو۔ اس بارے میں ابھی حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایران کی جنگی حکمت عملی یہ ہے کہ کم از کم کئی ہفتوں تک جنگ کو پھیلا دیا جائے۔ ایران خود ہی تکلیف سے نہیں گزر رہا، اس نے عرب ملکوں کے لیے خوفناک مالی اور عسکری بحران پیدا کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ عرب ممالک اپنے تیل کی تجارت جاری نہیں رکھ سکتے۔ سعودی عرب کی ایک آئل ریفائنری پر حملہ ہوا اور وہ بند ہو گئی۔ دبئی ایئرپورٹ سمیت بہت سے ہوائی اڈے اور کاروباری تنصیبات بند ہیں۔ تیل بیچا ہی نہیں جا سکتا اور اب ممالک سسک رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جنگ ختم ہو۔ پاکستان بھی تکلیف سے گزرے گا، جس کی سٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی، تیل مہنگا ہوگا اور ساری دنیا میں مہنگا ہوگا۔ چینیوں نے ذخیرہ کر رکھا ہے، امریکہ اس سے بے نیاز ہے، لیکن دنیا کی معیشتیں باہم جڑی ہوئی ہیں، قیمت سبھی کو ادا کرنی ہوگی۔ ایران نے اپنے میزائل سنبھال رکھے ہیں جو آنے والے دنوں اور ہفتوں میں اسرائیل پہ پھینکے جائیں گے اور امریکی اڈوں پر۔ امریکیوں نے اپنے اڈوں سے باہر نکل کر رہائشی علاقوں میں پناہ لے لیے۔ ٹرمپ بار بار ایرانی عوام کو اکسا رہا ہے کہ باہر نکلو اور اقتدار پر قبضہ کر لو۔ گزشتہ 6 ماہ میں امریکہ اور اسرائیل نے ہر ممکن کوشش کی کہ ایران میں بغاوت برپا کی جائے لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ ایران پر حملے سے اور آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے ایرانی قوم پرستی کے جذبے میں اضافہ ہوا ہے۔ بظاہر وہاں بغاوت کی کوئی صورتحال نہیں، اگرچہ کچھ لوگوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایرانیوں نے، اسرائیل کی خواہش یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ ایران کو 4 حصوں میں بانٹ دیا جائے، جیسا کہ وہ 500 سال پہلے بٹ گیا تھا۔ آذری، بلوچ اور کرد اور وسطی فارس۔ ایران میں حکومت تبدیل کرنے کی بظاہر ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ اسرائیلی اور امریکی فوجیں ایرانی سرزمین پر اتریں اور جنگ لڑیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ فوجی زبان میں سے بوٹس آن گراؤنڈ کہتے ہیں، بوٹس آن گراؤنڈ تو نہیں ہوگا۔ انفراسٹرکچر کو وہ تباہ کر سکتے ہیں، ایران کو غربت کی دلدل میں دھکیل سکتے ہیں،
لیکن کیا وہ ایرانی قوم پرستی اور خودداری اور جذبہ شہادت کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ ایک منصوبہ انسانوں کا ہوتا ہے اور ایک اللہ کا، جس نے یہ دنیا تخلیق کی ہے۔ اقلیت اکثریت پہ مستقل حکومت نہیں کرتی، یہ تاریخ کا سبق ہے۔ اسرائیلیوں نے در حقیقت جس چیز سے بغاوت کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس بنیاد پہ بغاوت، ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے۔ بغض و عناد کے پیکر انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تحقیر کی اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا۔ ہزاروں سال کی 3000 سال کی تاریخ میں اسرائیلیوں نے صہیونیوں نے بار بار سازشیں کی ہیں اور بار بار وہ عطاب کا نشانہ بنے ہیں۔ ممکن ہے اب کی بار عطاب کا نشانہ بننے میں کچھ تاخیر ہو جائے، لیکن بچ تو وہ نہیں سکیں گے۔ پاکستان امریکی کیمپ میں بیٹھا ہے اور جو لیڈر کچھ کر کے دکھا سکتا ہے وہ جیل میں پڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسرائیل اگر ایرانی لیڈرشپ کو انٹیلیجنس کی بنیاد پر شہید کر سکتا ہے تو وہ پاکستان میں بھی انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ویسا ہی بنانے کی کوشش کرے گا، اور منصوبہ یہی ہے کہ پاکستان کو بھی تقسیم کیا جائے اور ایٹمی پروگرام سے محروم کیا جائے۔ ادھر ہم اسی خیال میں مست ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایٹمی پروگرام ہے اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں گا۔ یہ خود فریبی ہے اور خود فریبی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔